ڈی چوک میں آپ کا بیٹھنا بھی کمال ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے بزرگوں کا بیٹھنا بھی کمال تھا. آپ اکیلے نہیں بیٹھ سکتے تھے. وکونوا مع الصادقین کا یہی معنی ہے. جب آپ دیکھتے تھے کہ یار یہ ویل چیئر والے اگر مر گئے تو ہمارے مرنے میں کیا ہے، تو آپ کہتے اچھا پھر ہم بھی حاضر ہیں. تو بات تو ہوتی ہے نا وکونوا مع الصادقین کا معنی سمجھے آپ کیا اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایمان بچ جاتا ہے، اس سے بندہ دلیر ہو جاتا ہے. ورنہ اگر ہم بھی وہاں کہتے ویل چیئر جناب، وہ ویل چیئر جب غازی صاحب کا ہم نے جلوس نکالا تھا نا پہلی بار لاہور میں، تو انہوں نے آنسو گیس پھینکے، تو میری شیخ اظہر صاحب گاڑی لائے، بیٹھے استاد صاحب بیٹھے. میں نے کہا استاد صاحب بیٹھ گئے تو غازی کی بات کون کرے گا؟ سارے دوڑ گئے، میرے ساتھ 5 بندے رہ گئے آنسو گیس کھاتے ہوئے. میں نے کہا کس نے آنسو گیس پھینکے؟ پولیس والے کہنے ہم نے تو نہیں پھینکے. جب مجھے سب نے دیکھا تو پھر واپس آ گئے. کیوں جی؟ جب میں چارپائی بچھا کر لاہور اسمبلی ہال کے باہر بیٹھا ہوا تھا تو لوگ کہتے تھے اچھا جب یہ بیٹھے تو چلو ہم بھی بیٹھ جاتے. تو آپ جو ہے نا، یہ بڑی بات ہوتی ہے، مولانا بلائیں تو پھر آپ آئیں. کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ صرف کھڑے ہو جائیں بس. کھڑے ہونا آپ کا کام ہے، مدد کام اس کا کرنا ہے. صحابہ کوئی اپنی پاور نال گئے سن بدر وچ، اپنی پاور کے ساتھ گئے تھے. انہاں سمندرن جڑے گھوڑے سٹے اپنی پاور نال سٹے. تے خالد بن ولید جڑے انج بندے نو کٹ دیندے سن اپنی پاور نال. یہ اسلام کی پاور ہے. جب آپ اسلام کی پاور کو مانیں گے نا تو پاکستان میں نظام مصطفیٰ آ جائے گا. نظام مصطفیٰ آ جانا ہے انشاءاللہ. یہ مالک بن مولانا کہنے لگے آپ کم سے بات کریں کہ کم سے بھی بات یہ بن جاتی ہے. میں نکال کر جو ہے نا وہ اس کو بیان کرتا ہوں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک بن نویرہ نو قتل کر دیتا آپ نے. مالک بن نویرہ نے جب قتل کیا نا تو یہ بات چلتے چلتے مدینہ منورہ میں آ گئی کہ خالد بن ولید نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. اور اتنا دباؤ بڑا کہ صدیق اکبر کو خالد بن ولید کو معاذ جنگ سے واپس بلانا پڑا. اصحاب حل و عقد، ہل و نہیں پڑھنا پیا. بات میری کوئی غلطی پہ کڈو. ہل کا معنی اور ہے اور حل کا معنی اور ہے. حل لکم کا معنی اور ہے، حل کا معنی اور ہے. صبح میری آپ کے شاگرد کہیں کہ جی استاد صاحب سر ساری زندگی پڑھاتے رہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن میں حل ہے. وہ حل اور معنی میں ہے، یہ حل و عقد ہے. اصحاب حل و عقد، صحابہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ، ان کی مجلس طلب کی گئی اور خالد بن ولید کو پیش کیا گیا. خالد بن ولید جب مسجد نبی شریف میں داخل ہوئے نا تو حضرت عمر اتنے جلال میں تھے کہ آپ نے ان کی پگڑی سے تیر کھینچ لیے. خون آلود تیر آپ نے لگائے ہوئے تھے، ایسے ایسے لگائے ہوئے تھے سارے. تو حضرت عمر نے جاتے جاتے ان کے سارے تیر اتار لیے. قریب تھا کہ فاروق اعظم حضرت خالد بن ولید پر ہاتھ بھی اٹھا دیتے، لیکن حضرت صدیق اکبر کی جو جلال اور ہیبت تھی نا صحابہ پر، اس کی وجہ سے حضرت عمر بولے نہیں. جا کر بیٹھ گئے اور کہا کہ آپ نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا. سنیں، آج لوگوں کو گستاخیاں سمجھ نہیں آتی، فتوے علماء سے پوچھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں وہ مسلمان نہیں تھا، وہ تو کافر تھا، میں نے اس کو اس لیے مارا. نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ نے کہا کہ جب میں نے اس کو کہا نا کہ تم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے تو اس نے کہا کہ ان صاحبکم قد توفیا. اس نے کہا کہ تمہارے نبی کم، اس نے یہ نہیں کہا کہ ان صاحبنا، اور اس نے کہا ان صاحبکم. جب کہا تو میں سمجھ گیا کہ اس کا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں. تو صدیق اکبر فرمانے لگے بالکل ٹھیک کیا تو نے جو مارا اس کو. یہاں تو کم سے بھی بات بن جاتی ہے. کیوں جی نا اور کم؟ ہاں فرمایا اس نے کم کہا. سیدنا صدیق اکبر نے کہا بالکل ٹھیک. اصحاب حل و عقد نے کہا بالکل ٹھیک. فاروق اعظم نے کہا بالکل ٹھیک. کسی نے بھی نہیں کہا. ایمان یہ ہوتا ہے کہ جب علماء بات کر دے نا اصحاب حل و عقد تو پھر بات بندے کو ماننی چاہیے. بندے کو کل واللہ بھی نہ آتی ہو پھر ناموس رسالت کا مسئلہ پوچھتا پھرے کہ جناب ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے. لو جی اب بات بالکل ختم ہونے کے قریب آئی تو شاہ جی فرما رہے ہیں حضرت شماس بن عثمان کی بات بھی کر دیں. میں نے ویسے نہیں سنا، بغدادی صاحب بھی فرما رہے ہیں، شاہ جی تو رہتی وہیں ہیں کہ لوگ علیحدہ حضرت کو سلام پیش کرتے. ایسی ہے؟ ہاں ایسی ہے. میں تو وہاں گیا تھا، وہ ایک افغانی موٹا سا، میں نے جوتے دور اتارے تو وہ مجھے کہنے لگا مولوی تو اتنے کیوں جوتے اتارے؟ میں آخا جوتے میرے تینوں کہڑا ڈیڈا ہی اتار دے. وہ افغانی تنخواہ خور
اس نے میرے ساتھ لڑ پڑا. میں نے بہت دور جوتے اتار دیے امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے, دور. وہ میرے ساتھ لڑ پڑا, وہ کہنے لگا جوتے کیوں اتارے؟ میں کہا میری مرضی یار, تیری ڈیڈیج کی طرف. کہنا یہ نہیں, تو نے غلط بات کی ہے. میں نے کہا اس میں غلط کیا بات ہے, تو نے مجھے خرید کر دی ہے یا خرید کر دینے ہیں؟ کہنے لگا نہیں اس سے بدعت پھیلتی ہے, اس سے شرک پھیلتا ہے. میں نے کہا جا ٹھلے یار, شرک پھیلتا ہے, تمہیں شرک کی تعریف ہی نہیں آتی, بک بک کرتے ہو, ایسی بک بک کرتا ہے. یہ جتنے کھڑے ہوتے ہیں وہاں تنخواہ خور, آپ کم از کم قیامت والے دن یہ تو گواہی دیں گے نا کہ علماء اہل سنت دنیا کی کسی کونے میں گئے تو حضور کی بات کی, اور یہ جہاں حضور کے سامنے کھڑے ہو کر بھی حضور کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ تو صرف میرے آقا کی رحمت للعالمین ہی ہے. مولویوں تمہاری شکل سلامت ہے, ہاں تمہاری یہ بک بک کی وجہ سے تم زمین میں نہیں دھستے. یہ تو عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب, یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے.